کبھی غور کیا ہے کہ کہانی سنانے کے جو سب سے طاقتور طریقے ہیں وہ صرف فلموں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ آرٹسٹ بھی انہیں استعمال کرتے ہیں ہماری حقیقت کو دیکھنے کے انداز کو بدلنے کے لیے۔ چلیں اس آئیڈیا کو سمجھنے کے لیے ہم ایک خاص جگہ کا رخ کرتے ہیں۔ اس وقت ہم لاہور بیانلے میں ہیں۔ یہاں ڈیوڈ ایلسورتھ کی ایک بہت دلچسپ ساؤنڈ انسٹالیشن ہے۔ سوچیں کہ ایک باغ کے قدیم درختوں سے ماضی کی آوازیں گونج رہی ہیں، ایک ایسی دنیا بن رہی ہے جہاں تاریخ اور آج ایک دوسرے میں مل گئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے؟ ایک باغ یا ایک آرٹ پیس یا پھر ایک فلم کیسے چند لمحوں میں سالوں کی کہانی سنا سکتی ہے، وہ بھی صرف تصویروں اور آواز سے؟ یہی وہ گتھی ہے جسے آج ہم سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کا جواب سنیما کے بالکل ابتدائی دور سے لی گئی ایک زبردست ٹیکنیک میں چھپا ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں مونٹاژ۔ اب یہ صرف ایک سین سے دوسرے سین پر کٹ کرنا نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک پوری تخلیقی آرٹ ہے جہاں الگ الگ شاٹس کو اس طرح جوڑا جاتا ہے کہ ان سے بالکل نئے معنی پیدا ہوں، نئے احساسات جاگیں اور سب سے بڑھ کر وقت کی رفتار کو کنٹرول کیا جا سکے۔ مونٹاج کے موٹے طور پر دو بڑے آئیڈیاز ہیں۔ ایک ہے سوویت مونٹاج۔ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب دو بالکل الگ آپس میں ٹکراتی ہوئی تصویروں کو جوڑا جاتا ہے تو اس ٹکر سے ایک نیا زوردار آئیڈیا پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ہے ہالی ووڈ مونٹاج، جس کا مقصد بالکل سیدھا سا ہے، وقت کو سمیٹ کر کہانی کو تیزی سے آگے لے جانا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مونتاج کے یہ دو الگ الگ آئیڈیاز یعنی تصادم اور تخفیف ہمیں کہاں کہاں اور کس طرح سے نظر آتے ہیں، ایسی جگہوں پر جہاں شاید ہم سوچ بھی نہ رہے ہوں۔ سوویت فلم میکرز کا یہ کہنا تھا کہ اصل جادو شاٹ کے اندر نہیں بلکہ دو شاٹس کے بیچ میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے ایک پرسکون چہرہ دکھایا اور فوراً اس کے بعد ایک خالی پیالہ۔ اب جب ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا جاتا ہے تو ذہن میں بھوک اور محرومی کا ایک نیا زوردار احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ احساس نہ تو صرف چہرے میں تھا، نہ صرف پیالے میں، یہ ان دونوں کے ملنے سے بنا۔ اور بالکل یہی ٹیکنیک ہمیں آرٹسٹ سعدیہ سلیم کے کام میں نظر آتی ہے۔ وہ اسلامی آرکیٹیکچر کے جانے پہچانے جیومیٹرک پیٹرنز کو لیتی ہیں اور انہیں نازک چینی مٹی میں توڑ دیتی ہیں۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تاریخ کی مضبوطی اور مٹیریل کی نزاکت، ان دونوں کے بیچ ایک ٹکر ہو رہی ہے، ایک تصادم۔ اور اس ٹکر سے بالکل ویسا ہی ایک نیا احساس پیدا ہوتا ہے جیسا فلموں میں دو الگ شاٹس کو جوڑنے سے ہوتا ہے۔ اسی آئیڈیا کی ایک زبردست مثال آرٹسٹ عالیہ سید کا کام ہے۔ انہوں نے لٹرلی اپنی فلم کو زمین میں دفنا دیا تاکہ قدرت اسے ایڈٹ کرے۔ پھر وقت، مٹی اور چیزوں کے گلنے سڑنے کے عمل نے ان کی سیدھی سادی کہانی کو توڑ پھوڑ دیا، اور اس سے ایک بالکل نیا غیر متوقع بیانیہ سامنے آیا۔ چلیں اب دوسری طرف چلتے ہیں، ہالی ووڈ مونٹاج۔ اس سے تو ہم سب واقف ہیں۔ یہ وہی تیزی سے چلتی ہوئی سیکوینس ہے جو کہانی کو آگے دھکیلتی ہے، بالکل راکٹ کی طرح۔ اس کی سب سے کلاسک مثال 80 کی دہائی کی سپورٹس موویز کا ٹریننگ مونٹاج، یاد ہے نا؟ ایک ہیرو ہے جو سٹرگل کر رہا ہے، پیچھے ایک زبردست راک سانگ چلنا شروع ہوتا ہے اور پھر ٹریننگ کے کلپس تیزی سے آتے جاتے ہیں، اور بس کچھ ہی منٹ میں وہ مہینوں کی محنت کر کے چیمپئن بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ وقت کو سمیٹنے کی بہترین مثال ہے۔ لیکن وقت کو سمیٹنا ہمیشہ اتنا تیز رفتار نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آرٹسٹ ریحانہ مانگی کا کام دیکھیں۔ انہوں نے سالوں تک اپنے گرے ہوئے بالوں کو جمع کیا اور پھر انہیں نہایت احتیاط سے سیا۔ یہاں پر کیا ہوا؟ ایک لمبا، صبر آزما اور انتہائی ذاتی عمل ایک آرٹ ورک میں کمپریس ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک قسم کا مونٹاج ہے، لیکن یہ رفتار نہیں بلکہ صبر اور ٹھہراؤ کو دکھاتا ہے۔ چلیں اب واپس لاہور بیانلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں آرٹسٹس نے انہی سنیمیٹک آئیڈیاز کو، یعنی امیجز کو سلیکٹ کرنا، انہیں ارینج کرنا اور ان سے نئے مطلب نکالنا کیسے استعمال کیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بیانلے صرف آرٹ گیلریز کے اندر نہیں ہو رہا، نہیں، اس نے تو پورے لاہور شہر کو ہی اپنا کینوس بنا لیا ہے۔ تو اس طرح آرٹسٹ صرف آرٹ نہیں بنا رہے، وہ تو شہر کی حقیقت کو ہی ایڈٹ کر رہے ہیں۔ تاریخی عمارتیں، باغ، یہ سب ان کی کہانی میں نئے شاٹس کی طرح استعمال ہو رہے ہیں۔
مثال کے طور پر فضل رضوی ہیں، وہ بالکل ایک فلم ایڈیٹر کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ برٹش راج کے آرکائیوز میں جاتے ہیں اور وہاں سے شارٹس یعنی پرانی تصویریں سلیکٹ کرتے ہیں، پھر انہیں ایک نئی ترتیب دیتے ہیں اور اس پروسیس سے وہ نو آبادیاتی طاقت کا جشن منانے والی تصویروں کو اس دور پر ایک تنقید میں بدل دیتے ہیں۔ اسی طرح شاہپور پوین ہے جو تاریخی پینٹنگز کو ایڈٹ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان پینٹنگ سے انسانی کرداروں کو مٹا دیتے ہیں، اریز کر دیتے ہیں، اور بس اس ایک چھوٹی سی تبدیلی سے ایک بھرا پورا درباری منظر ایک ویران اور تباہ شدہ جگہ میں بدل جاتا ہے۔ یہ اصل میں ایک زبردست کٹ ہے جو کہانی کا پورا مطلب ہی الٹ دیتا ہے۔ تو چلیے اب پیچھے ہٹ کر اس کی بڑی تصویر دیکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایڈیٹنگ صرف ایک ٹیکنیکل کام نہیں ہے، یہ کہانی سنانے کی ایک یونیورسل لینگویج ہے، ایک عالمی زبان۔ اسکرین فلم کی ہو یا آرٹ گیلری کی دیوار، تخلیق کار اسی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ تصویروں کو جوڑتے ہیں، وقت کو گھٹاتے بڑھاتے ہیں اور ٹکڑوں کو ترتیب دے کر ہمارے دیکھنے اور محسوس کرنے کے انداز کو بدلتے ہیں۔ جیسا کہ مشل ڈی سٹو نے کہا تھا، ہر کہانی ایک سفر کی کہانی ہے، اور اس سفر پر تخلیق کار ہمارا گائیڈ ہوتا ہے۔ وہ ایڈیٹنگ کے ذریعے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم کیا دیکھیں گے، کب دیکھیں گے اور اسے دیکھ کر کیا محسوس کریں گے۔ تو اگلی دفعہ جب کوئی فلم یا آرٹ پیس دیکھا جائے تو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں کیا ہے، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ اسے بنایا کیسے گیا ہے۔ یہ سوال پوچھنا ضروری ہے کہ اسے ایڈٹ کیسے کیا گیا ہے۔ پھر دیکھنے والے کو کہانی کے اندر ایک اور کہانی نظر آئے گی، وہ کہانی جو اس کے ٹکڑوں کو جوڑنے کے انداز میں چھپی ہوئی ہے۔